آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اگر کسی کو شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے ہی کے ذریعے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت علی کے اندر یہ کمال، حضرت علی کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس طریقے سے آئی، اس پر 2-3 نقشہ میں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری عمر 6-7 سال رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، اور میرا گھر چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ حضور جب سفر سے لوٹے تو میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور قد میں بھی بڑے تھے، یعنی حضور مجھ سے لمبائی میں بھی بڑے تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھٹنوں کے بل حضور نے جو ہے وہ خود کو بٹھا لیا، گھٹنے کے بل حضور ٹیک گئے۔ اب کیوں گھٹنے کے بل حضور ٹیک گئے؟ تاکہ میں حضور کے برابر ہو جاؤں۔ حضور مجھ سے لمبے تھے، حضور مجھ سے لمبے تھے، بڑے تھے عمر میں بھی اور قد میں بھی۔ حضور نے خود کو گھٹنوں کے بل جھکا لیا اور اپنے باہوں کو پھیلا کر کہا، علی آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بہت دن ہو گئے، تمہاری یاد بہت آتی ہے، اب جدائی کا وقت نہیں، اب ملن کا وقت اللہ نے لا دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور میں حضور کے سینے سے لگ گیا، اور میں نے اس وقت ایک دعا کی تھی، اے اللہ، حضور کے سینے سے جب لگتا ہوں تو بڑی راحت نصیب ہوتی ہے، اے اللہ، وقت اخیر میں بھی حضور کا سینہ نصیب ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اخیر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری مرتبہ جس نے گلے لگا ہے وہ کوئی اور نہیں، اللہ کا فضل ہے، وہ علی ہے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی تھی۔ میں نے 6-7 سال کی عمر میں بھی حضور سے اور اپنے سینے سے ایک دوسرے کو جوڑا ہے، اور میں نے اخیر وقت میں بھی حضور کے سینے سے اور خود کے سینے سے ایک دوسرے کو جوڑا ہے۔ یہ پیار تھا آپ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے۔ مکے میں قحط پڑی، جب قحط پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس پہنچتے ہیں، اور چچا عباس سے کہتے ہیں کہ چچا عباس، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کثیر الاولاد ہیں، بال بچے بہت زیادہ ہیں ان کے، اور ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے گھر والوں کی مدد کی جائے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ کو آپ لے لیں اور کچھ کو میں لے لیں، تاکہ برڈن جو ہے، لوڈ جو ہے وہ بڑھ جائے اور حضرت ابو طالب کا کام ہو جائے، اور قحط سے اللہ جب نجات دے دے گا تو پھر سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو چچا حضرت عباس نے کہا، بہت بہتر بات تم نے کہی بھتیجے، چلو ایسا ہی کرتے ہیں، ابو طالب کے گھر چلتے ہیں اور ان کے بچوں میں سے کچھ کو میں اور کچھ کو آپ رکھ لیں۔ خیر بھائی، بات شروع ہوئی، دونوں پہنچے۔ جب پہنچے تو حضرت عباس نے ان کو کیا، یہاں تک کہ حضور کی طرف دیکھا۔ حضور کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں، بھتیجے مجھے تو پتا ہے کہ تم کس کو لوگے، اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا ہے، تمہیں تو ان تمام میں صرف علی ہی پسند ہے، تم تو علی کو لوگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرے ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی کہ میرے حصے میں کوئی نہ رہے تو فقط علی رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حضرت علی سے پیار فرماتے تھے، اس قدر حضرت علی سے پیار فرماتے تھے، اور کیوں نہ فرماتے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ جذبہ نثاری سے ملتی ہے۔ حضرت علی کا جذبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کم نہیں تھا۔ حضور پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ، حضور کے ساتھ کھڑا ہونے کا جذبہ، جو حضرت علی کے اندر دکھتا ہے کسی اور کے اندر نہیں دکھ سکتا۔ آپ سب جانتے ہوں گے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری عمر 9 سے 10 کے بیچ تھی جب قرآن کی آیت اتری کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے بارے میں بتائیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ جاؤ، اور جا کر کے
سردار مکہ کو یہ خبر دے دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت رکھی۔ علی کہتے میں گیا، میں نے سب کو دعوت دی، ولید کو دی، مغیرہ کو دی، ابو لہب کو دی، ابو جہل کو دی، میں نے سب کو دعوت دی۔ سبھی لوگ آ گئے، سب کھانا کھا رہے تھے، میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تمہیں سچی بات بتانے آیا ہوں، میں تمہیں گمراہیت سے ہٹانے آیا ہوں، اور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ بولو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس نیک کام میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک آدمی نے بھی ہاں یا ہوں، کسی نے ایک آواز تک نہیں نکالی، سب بس کھانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک لفظ نہیں بول رہا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں عمر میں بھی چھوٹا تھا اور قد میں بھی چھوٹا تھا، میں نے خود کو گھٹنے کے بل کھڑا کر لیا تاکہ میرا سر اوروں کے سر سے اونچا ہو جائے۔ میرا سر اونچا ہو گیا اور پھر مجھے لگا کہ شاید دور تک میں نہ دکھ پاؤں، میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو فضا میں بلند کر دیا، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اخوت و بھائی چارہ قائم کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی اور ہر ایک کو دوسرے کا حضرت علی کے اندر تھا، کسی اور کے اندر نہیں تھا۔ یہی جذبہ، یہی پیار وہ تھا جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت فرمایا کرتے تھے۔